والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور طواف کے لیے حج اور عمرے پہ جب آپ تشریف لے جاتے اور طواف کرتے کرتے جب حجر اسود سے نبی علیہ السلام کے گزر ہوتے تو آپ علیہ السلام حجر اسود کی طرف چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے یا ہاتھ سے اشارہ کرتے اور فرماتے زبان پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. باوجود اس کی حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے حجر اسود جب آسمان سے نازل کیا گیا تھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا. انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے وہ بہت بلیک ہوا ہے، کالا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں حجر کہتے ہیں پتھر، اسود بنا سب سے بلیک. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سودت خطایا بنی آدم، اس سفید پتھر کو ابن آدم کے گناہوں نے کالا اور سیاہ کر دیا ہے. تو اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. بہت سے لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں حجر اسود کو ٹچ کرنے سے، اس کی بوسہ لینے سے کسی قسم کی پریشانی ان کی زندگی میں نہیں آئے گی، کسی قسم کی مشقت مصیبت نہیں آئے گی. جبکہ حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ وہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا حجر اسود سے، تو حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے حضرت عمر واللہ انی اعلم انک لحجر، میں جانتا ہوں اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع دینے کی طاقت رکھتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے. نفع دینے والا کون؟ النافع، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے النافع، نفع دینے والا. نقصان دینے والا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الضار، نقصان پہنچانے اور نفع پہنچانے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین قادر ہے. تو یہاں پہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے پتھر، باوجود اس کی تیری فضیلت ہے. اور سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبرتک، میں تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا. کیوں؟ کیونکہ ایسا پتھر ہے نہ وہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ وہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. البتہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اس کے بوسہ بھی لیا کرتے تھے، آپ اسے استلام آپ چھوا بھی کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر زیادہ رشت ہو کیا کریں؟ وہاں سے آپ ہاتھ یا لاٹھی سے آپ اشارہ کرتے ہوئے کیا ہو جائے؟ گزر جائے. تو حجر اسود سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کون سی دعا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نفع نقصان غمی خوشی یہ دینے والا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے، کسی مخلوق کا کام نہیں ہے. حجر اسود کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اسی طرح رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، رب کا ہم یہاں پہ دو قسم کے ترجمہ کریں گے. ربنا اے ہمارے خالق، ربنا اے ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے خالق، ربنا اے ہمیں پالنے والے رب، پالنہار، رب پالنہار کو بھی کہتے ہیں اور رب خالق کو بھی کہتے ہیں. اے ہمارے خالق، اے ہمارے پالنہار، آتنا ہمیں عطا فرما، کیا؟ فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً بلائی، اللہ دنیا میں بھی بلائی عطا فرما. آپ کی جسم میں جتنے بھی پرزے کام کر رہے ہیں ہم ان سب کی بلائی کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. آنکھ کی بلائی کیا ہے؟ دیکھنا. کان کی بلائی کیا ہے؟ سننا. ناک کی بلائی کیا ہے؟ سونگنا. زبان کی بلائی کیا ہے؟ بولنا. اچھا، یہ دانت کی بلائی کیا ہے؟ چبانا. اور یہ جو منہ کے اندر کا جو سسٹم کی بلائی کیا ہے؟ چکھنا. ہاتھ کی بلائی کیا ہے؟ کمانا. پیر کی کمائی کیا ہے؟ بلائی کیا ہے؟ چلنا. اور جسم دل کی بلائی کیا ہے؟ دھڑکنا. جگر گردے سب کی بلائی کیا ہے؟ سب اپنے اپنے کام ٹھیک کرتے رہے. یہ ہے جسمانی اعتبار سے. کیا ہے؟ جسمانی اعتبار. ایک روحانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے کیا ہے بلائی؟
حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، حلال استعمال کرنے کی اور حلال چیز تقسیم کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی اطاعت کرنے کی، یہ کیا ہے؟ بلائی ہے۔ ربنا اے ہمارا رب آتنا ہمیں عطا فرما، پھر دنیا میں حسنتاً نیکی بلائی، دنیا میں جسم کے اعتبار سے بھی بلائی عطا فرما اور روح کے اعتبار سے بھی بلائی عطا، جسمانی بلائی اور روحانی بلائی۔ جسمانی بلائی سے اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہے؟ جسمانی بلائی سے مراد آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی پرزے ہیں وہ سارے پرزے ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہے، ایک آپ کے جسم میں، ایک آپ کے فیملی میں، آپ بیٹے کی حیثیت سے، آپ کے پیرنٹس کی حیثیت سے، آپ کی بہن بھائی کی حیثیت سے، آپ کے بڑے کی حیثیت سے، چھوٹے کی حیثیت سے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، اور کاروبار زندگی وہ بھی جائز طریقے سے اس کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی بلائی، جسمانی بلائی۔ روحانی بلائی کیا ہے؟ اور روحانی بلائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی اطاعت، بڑوں کی عزت و احترام، چھوٹوں کے ساتھ پیار و شفقت، اور اللہ نے جو عبادت آپ پر فرض کیا ہے، مجھ پر فرض کیا ہے، ان عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو ان کے اوقات میں بجا لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، اور اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دنیا میں بلائی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی حسنہ چاہیے۔ کیا ہے اب آخرت میں حسنہ؟ آخرت میں حسنہ آخرت کی کامیابی، حساب میں آسانی، پل صراط کراس کرنے کی توفیق، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات، اور قبر کی سختیوں سے، برزخی زندگی کی سختیوں سے، حشر کی سختیوں سے اپنے آپ کو اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرمائے۔ بلائے کیا ہے؟ آپ جب یہاں سے آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے تو اس وقت کیا ہو؟ آپ قبر کے عذاب سے کیا ہو؟ آپ کو نجات ملے، قبر کی سختیوں سے آپ کو نجات ملے، برزخی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں، حشر میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں، اللہ رب العالمین آپ سے آسان حساب لے، اور ترازو میں آپ کے نامہ اعمال وزنی ہو جائے، اور پر صراط اللہ کی توفیق سے خیر و خیریت سے آپ کراس کریں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اور میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام کوثر نصیب ہو، اور پل صراط خیر و خیریت کے ساتھ کراس کریں، جنت میں داخلہ ہو، اور جنت میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جو دیدار ہے وہ کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آخرت کی بلائی ہے۔ وقنا عذاب النار، وقنا اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اب آپ نے یہ جو دعا ہے ربنا اے ہمار آتنا ہمیں عطا فرما، کیا مطلب؟ سب سے پہلے آپ کی ذات، اس کے بعد آپ کے والدین، آپ کی بیوی بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کی سوسائٹی کے لوگ، آپ کے صوبے کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ، اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، سب سے پہلے مجھے، میرے والدین کو، میری بیوی بچوں کو، میرے تمام رشتہ داروں کو، اب آپ نے کون سی جگہ پہ دعا کی ہے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ اے اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں حسنہ دے دے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ساتھ وقنا عذاب النار۔ ایک طرف ہم نے بھلائی کا اللہ سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا، تو دوسری طرف اور ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی کیا لیا؟ اللہ کی پناہ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، حجر اسود تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے جب آپ گزرتے تو کیا فرماتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا اس دنیا کے اندر بھی، حسنتاً بلائی، وفی الآخرۃ اور یہاں اپنی
مدت مکمل کرنے کے بعد، عمر مکمل کرنے کے بعد، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی مکمل کرنے کے بعد، موت کے بعد سے من مات قامت قیامت ہو، جس پر موت آتی ہے اس کی قیامت، اس کی آخرت شروع ہوتی ہے. تو موت سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک اور جنت میں داخل ہونے سے اللہ کی دیدار تک، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت پہ بھی ہمیں بلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، وقنا اے اللہ تو ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.